بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم تحریک علی گڑھ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس میں نے آپ کو علی گڑھ تحریک کا پس منظر بتایا اور آپ کو سر سید احمد خان کے کچھ مختصر حالات زندگی کے بارے میں بھی بتایا۔ سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ سر سید احمد خان نے تاریخ ترین دور میں مسلمانان ہند کو سنبھالا دیا اور ان کو صحیح منزل کا راستہ دکھانے کے لیے ان کے سامنے ایک فلاحی اور تعلیمی منصوبہ پیش کیا، جو تاریخ میں علی گڑھ تحریک کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کو علی گڑھ تحریک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ علی گڑھ کے پلیٹ فارم پر شروع کی گئی تھی، اور جب بھی کوئی جماعت یا کوئی سیاسی جماعت ہو یا جو کچھ بھی انجمن یا اس طرح کا کوئی بھی پروجیکٹ بنایا جائے تو اس کے پیش نظر کچھ آبجیکٹیو یا مقاصد ہوتے ہیں۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک کے پیش نظر بھی سر سید کے کچھ مقاصد تھے، یعنی وہ کچھ باتیں مسلمانوں کے ذہن میں راسخ کرنا چاہتے تھے، اور وہ باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، انگریزوں کے مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو استوار کرنا۔ نمبر 2، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو گزرے ہوئے وقت کو بھلا کے تو موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے پر آمادہ کرنا۔ نمبر 3، مسلمانان ہند کو انگریزی زبان اور مغربی علوم اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف راغب کرنے کا اس کے لیے آمادہ کرنا۔ مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریے کی طرز پر وہ تعلیمی اداروں کا جال بچھانا، اور اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے ماڈل ادارہ MAO ہائی اسکول علی گڑھ قائم کیا، اور کچھ 2 سال کے بعد اس کو کالج کا درجہ ملا۔ اور اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو آگاہی ہو، اویئرنیس ہو کہ جدید تعلیم، انگریزی زبان، انگریزی تعلیم اور مغربی ٹیکنالوجی کا حصول کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے لیے ماڈل اداروں کی ضرورت تھی، تاکہ انہی خطوط پر برصغیر میں ایسے اداروں کا جال بچھایا جا سکے۔ سر سید احمد خان کے پیش نظر اصل میں مسلمانوں کو جدید انگریزی زبان، جدید مغربی علوم اور انگریزوں کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا، اور نہ صرف تعلقات کو استوار کرنا بلکہ دوستانہ تعلقات کو استوار کرنا سب سے اہم پریورٹی یا ترجیح تھی۔ اور اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان مسلمانوں کو جہاں اور جس طرح ان کو موقع ملتا وہ مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ سر سید پر اللہ نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی، اور وہ پوری تندہی اور تن من دھن سے اس فریضے کو سر انجام دے رہے تھے، لیکن مخالفین سر سید کو ان پر وہ الزامات لگا رہے تھے، اور ان کو انگریزوں کا ٹاؤٹ کہہ رہے تھے، ان پر کفر کے فتوے لگ رہے تھے، اور مسلمان چونکہ انگریز سے زخم خوردہ تھے، اس لیے وہ بھی شروع میں سر سید کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن عزیز طالبات، یاد رکھیے، جب ہماری نیت خالص ہو، ہمارا مقصد نیک ہو، اور ہمارے اندر کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، تو یاد رکھیے اللہ کی غیبی مدد ایسے موقعوں پر شامل ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ کوئی میرا اور آپ کا پروجیکٹ نہیں تھا، اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی، تو اس کا کامیابی سے ہمکنار ہونا بالکل 100% ممکن تھا۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے اپنی لگن کو نہ چھوڑا، اور آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کے ذہن کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سر سید ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انگریزوں کی طرز معاشرت سے متاثر تھے،
وہ انگریزوں کی تعلیم سے محبت سے بہت متاثر تھے، اور وہ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی ترقی سے اور عروج سے بہت متاثر تھے۔ اور کیوں نہ متاثر ہوتے، اصل میں تعلیم اور عروج اور ترقی یہ مسلمانوں کا زیور تھا، مسلمانوں کا ماضی تھا، جس کو جیسے ہی انہوں نے بھلایا تو وقت اور حالات نے ان کو کار مذلت میں گرا دیا۔ چنانچہ سر سید نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد کرواتے ہوئے اور ان کے الگ قومی تشخص کی حفاظت کرتے ہوئے مسلمانان ہند کو برصغیر میں عظیم تحریک سے ہمکنار کیا۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک کے پلیٹ فارم سے کچھ خدمات سر انجام دی۔ پہلے ہم ان کا ایک طائرانہ جائزہ یا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں، پھر بعد میں ہر ایک خدمت کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ علی گڑھ کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات سر فہرست ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سر سید کی جو ہے معاشرتی خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ادبی خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسلامی مذہبی خدمات کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے آج سر سید احمد خان کی تعلیمی جو ہے خدمات ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان تعلیم کو ایک ایسا مسلمانوں کے لیے زیور تصور کرتے تھے جو ہر آنے والے وقت اور حالات کے ساتھ اس کی مالیت اور ویلیو بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ سر سید اس فارمولے پر یقین رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کچھ ماڈل ادارے قائم کیے، کیونکہ سر سید احمد خان نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز ایک نائب منشی کی حیثیت سے کیا تھا، کیونکہ والد کی وفات کے بعد اور بڑے بھائی کی وفات کے بعد تمام گھرانے کی ذمہ داری آپ کے ناتواں کندھوں پر آئی، تو آپ اس وقت آپ کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا آپ کو فی الحال صرف کمشنر کے آفس کے باہر جو منشی عرضی نویس ہوتے ہیں، درخواستیں لکھتے ہیں، آپ کو یہ معمولی سی جاب ملی۔ لیکن وہ شخص جو برصغیر میں 19ویں صدی کا سب سے بڑا اور عظیم رہنما کے طور پر ابھرا، اس نے اپنی پریکٹیکل کی لائف کا آغاز اس معمولی جاب سے کیا، لیکن ان کی لائف یہاں ٹھہر نہیں گئی۔ ہر آنے والا دن ان کے لیے ایک ایکسپیرینس تھا، اور ان کے لیے جو ہے وہ نالج لرننگ تھا۔ سر سید احمد خان نے خود بھی تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بھی تعلیم جو ہے حاصل کرنے کی طرف نوازا۔ سر سید احمد خان اپنی جاب کے سلسلے میں جن جن علاقوں میں جاتے تھے، آپ وہاں جا کر پہلے فارسی مدرسہ قائم کرتے تھے۔ آپ فارسی مدرسہ اس لیے قائم کرتے تھے کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ سر سید ان کو انگریز بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے انگریزی زبان اور مغربی علوم بالکل نئے تھے، اور اس کے لیے مسلمان بچوں کو مینٹلی تیار کرنا بڑا ضروری تھا۔ لہٰذا سر سید پہلے 6 منتھ تو ان کو فارسی مدرسوں کا نام دیتے تھے، اور 6 مہینے کے بعد ان کو وکٹوریہ اسکول کا نام دیتے تھے، کیونکہ حکومت کی سرکاری گرانٹ ان اسکولوں کو ملتی تھی جن کے نام کے ساتھ ملکہ وکٹوریہ کا نام لگا ہوتا تھا، یعنی وہ پھر حکومت اپنی کسٹڈی میں رکھتی تھی اور ان کو گرانٹ وغیرہ دیتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے ادارے چلانے کے لیے روپے پیسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ سر سید احمد خان اپنی جاب کے سلسلے میں 1859 میں آپ نے مراد آباد اور 1862 میں آپ نے غازی پور جو ہے جیسے جیسے آپ ٹرانسفر ہوتے تھے یا جوائن کرتے تھے تو وہیں آپ اس طرح فارسی مدرسے قائم کرتے تھے۔ سر سید احمد خان یہ اچھی طرح محسوس کر رہے تھے کہ چونکہ انگریزی مسلمانوں کے لیے نئی زبان ہے، اور نئی زبان کو سیکھنے کے لیے اس وقت تک اس کا پھیلاؤ ممکن نہیں جب تک کہ مسلمان خود نہ انٹرسٹ لیں اور خود نہ کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی غازی پور میں بنیاد رکھی، اور اس سوسائٹی کے تحت ایک گزٹ شائع کیا جاتا تھا جو کہ 7 روزہ تھا، یعنی کہ 7-8 دنوں کے بعد شائع ہوتا تھا، اور اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ بڑے معیاری اور ایک مینڈیٹ اس میں مضامین کا چناؤ کیا جاتا تھا، اور 3 جو ہے ان کا کالم بنائے جاتے تھے۔ ایک کالم
اردو میں ہوتا تھا، اسی کی ٹرانسلیشن ایک کالم انگریزی میں اور اسی طرح ایک کالم ہندی میں ہوتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو پتہ ہو کہ کون سا اردو کا لفظ کا انگلش میں یہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور انگریزوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ انگریزی ہے تو اس کی اردو کا اس طرح ترجمہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس سوسائٹی کے تمام اراکین ممبر تھے، جیسے کہ مسلمان، انگریز، ہندو، عیسائی وغیرہ، مطلب سب لوگ اس کے، سکھ بھی، کمیونٹی کے لوگ بھی اس کے ممبر تھے۔ مقصد کیا تھا کہ جو چیز ہم کمیونیکیٹ کر کے سیکھتے ہیں وہ شاید پڑھنے سے بھی اتنے اچھے طریقے سے نہیں آتی۔ سر سید احمد خان اپنے بیٹے کی جو ہے وہ تعلیم کے سلسلے میں، ان کے بیٹے سید محمود کو اسکالرشپ ملا 1869 میں، تو سر سید احمد خان اس کے ساتھ انگلینڈ گئے، کیونکہ سر سید احمد خان فزیکلی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کا جو ہے خود سے آبزرو کرنا چاہتے تھے، خود دیکھنا چاہتے تھے، اور انہی خطوط پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یا ہندوستان کے لوگوں کے لیے ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ جب سر سید اپنے بیٹے کے ساتھ انگلینڈ پہنچے تو وہاں ایک اور معاملہ آپ کے جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک انگریز مصنف ولیم میور نے ایک کتاب لکھی تھی، لائف آف محمد۔ لائف آف محمد میں اس انگریز نے ون سائیڈڈ تھنکنگ بیان کی، یعنی اپنی عیسائیت کا اور اپنے انگریزوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کیا، جبکہ حقیقت یا اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم تصویر کا دوسرا رخ نہ دیکھیں، ہم اتنی جو ہے وہ معتبر رائے بیان نہیں کسی کو بھی کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ انگریز ہو۔ لیکن اس نے یہ جب جسارت کی تو اللہ پاک نے اپنے نبی کا نام بلند کرنے کے لیے اور اپنے نبی کی شان گوئی کے لیے پھر سر سید کو چنا، اور آپ نے 1870 میں اسی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ ترتیب دیے، اور آپ نے ان تمام مصنف کی باتوں کا مدلل جواب دیا، مدلل مین دلائل کے ساتھ جواب دیا، اور اس طرح سے سر سید احمد خان بر وقت اپنے اقدامات کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے گائیڈ کیا، اور ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند، اور اس کے ذمے لگایا گیا کہ وہ فنڈ ریزنگ کرے، یعنی فنڈ اکٹھا کرے۔ چنانچہ اتنا فنڈ اکٹھا ہو گیا کہ سر ولیم میور نے 12 نومبر 1875 کو MAO ہائی اسکول علی گڑھ کا افتتاح کیا، اور لیکن اسکول کا تو افتتاح ہو گیا محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول، جس کو MAO ہائی اسکول علی گڑھ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کمیٹی نے، جو کہ خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے فنڈ ریزنگ جاری رکھی۔ چنانچہ 2 سال کے بعد یعنی 1877 میں جو ہے وہ اس کی اسکول کو اپ گریڈ کر کے کالج بنا دیا گیا، اور لارڈ لٹن نے اس کالج کا باقاعدہ افتتاح کیا، جو کہ 8 جنوری 1877 کو 18 جنوری 1877 کو اس باقاعدہ کالج کا افتتاح ہوا۔ سر سید یہ محسوس کرتے تھے کہ صرف چند ادارے ہندوستان کے بر صغیر کے مسلمانوں کے جو ہے وہ تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے اجلاس ہندوستان کے مختلف شہروں میں منعقد کیے جاتے تھے، تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کر کے انہیں حصول تعلیم پر آمادہ کیا جا سکے، اور وہ تعلیمی ترقی میں گرم جوشی اور سرگرمی سے حصہ لیں۔ اس کانفرنس کے اجلاس ہر سال مختلف شہروں میں منعقد کیے جاتے، اور اس سے مسلمانوں کے تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر ان کو درپیش مسائل بھی زیر غور آتے۔ سر سید احمد خان کی ذاتی توجہ، خصوصی دلچسپی کی وجہ سے مسلمانوں میں مغربی تعلیم کے حصول کا شوق پیدا ہوا۔ سر سید احمد خان براڈ مائنڈڈ تھے، لبرل انسان تھے، اور آپ
ہندوستانیوں کو دلہن کے خوبصورت آنکھ سے، دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف تحریک شروع کر کے سر سید کو دلی طور پر بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور سر سید کا نقطۂ نظر یکسر تبدیل کر دیا، اور اس وقت 1867 میں سر سید نے پہلی دفعہ اوور انڈین مسلم لفظ استعمال کیا۔ سر سید احمد خان کی کوششوں سے مسلمان مغربی تعلیم کی طرف جو ہے وہ کے حصول کی طرف گامزن ہو گئے، اور اس طرح مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ یہ اس صورت میں ممکن تھا جب تک وہ اپنے آپ کو تعلیمی طور پر صحیح معنوں میں ایجوکیٹ نہ کرتے۔ اللہ حافظ۔